الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، کیونکہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ لوگ حیران اور پریشان رہ جاؤ گے، اور آپ اچھی طرح سے یہ سمجھ جاؤ گے کہ اللہ پاک جو بھی کرتا ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک شخص کا واقعہ بتانے والے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھنا، اور اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دینا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ واقعہ پہنچ سکے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا نبی اللہ، یہ جانور آپس میں کس طرح سے باتیں کرتے ہیں؟ میں ان کو جاننا چاہتا ہوں، اس لیے آپ مجھے یہ جانوروں کی بولیوں کا علم سکھا دیجئے۔ میرا یہ شوق ہے کہ میں ان جانوروں کی باتوں کو سنوں اور سمجھوں، مطلب کہ میں ان جانوروں کی باتوں کو سننا چاہتا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، تمہارا یہ شوق اچھا نہیں ہے، اگر تم ان باتوں سے دور ہی رہو تو اچھا ہے، کیونکہ اے شخص، ان جانوروں کی باتوں کو نہ سمجھ سکنے میں بھی کئی راز ہیں، تم اپنی اس خواہش سے باز آ جاؤ۔ مگر وہ شخص نہیں مانا اور ضد کرنے لگا اور عرض کرنے لگا، نہیں یا حضرت موسیٰ، آپ مجھے ان جانوروں کی بولیوں کا علم سکھا دیجئے، میں ان کی بولیوں کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کی ضد کرنے لگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھا، اے اللہ، میں اس شخص کو کیا جواب دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، ہم نے انسان کو نیکی اور بدی کا اختیار دے دیا ہے، تم نے اگر اس بات کے لیے منع کر دیا ہے اور وہ پھر بھی نہیں مان رہا ہے اور اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے، تو تم اس کا مطالبہ پورا کر دو، یعنی کہ اس شخص کو جانوروں کی بولیوں کا علم عطا کر دو، اس کے نتیجے کا اب وہ خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ پیارے دوستو، اب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر اس شخص کو جانوروں کی بولیوں کا علم عطا فرما دیا۔ اس کے بعد وہ شخص بہت ہی زیادہ خوش ہوا اور خوشی خوشی اپنے گھر کو چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد اس کی بیوی نے اس کے کھانے کا دسترخوان لگا دیا اور وہ شخص کھانا کھانے لگا۔ تو پیارے دوستو، اس شخص نے اپنے گھر میں ایک مرغا اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو وہ دونوں اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب اس نے کھانا کھاتے ہوئے اس مرغے اور اس کتے کو دیکھا تو اس نے ان کی طرف ایک بوٹی کا ٹکڑا پھینک دیا۔ اس بوٹی کے ٹکڑے کو اس مرغے نے اٹھا لیا۔ کتا اس کا منہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ دیکھ کر اس مرغے سے کہا کہ ظالم، تمہاری خوراک تو دانہ ہے اور گوشت کھانا تو میرا کام ہے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ یہ بوٹی کا ٹکڑا تم نے کیوں اٹھا لیا؟ یہ تو میری خوراک ہے۔ یہ سن کر اس مرغے نے کہا کہ رات بھر صبر کر لو، کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا، کل جتنا تمہارا جی چاہے اتنا تم گوشت کھا لینا۔ اب وہ شخص بھی جانوروں کی بولی سمجھنے لگا تھا، اس لیے اس نے ان کی باتوں کو سن لیا۔ جب اس نے یہ سنا کہ کل بیل مرنے والا ہے تو اس نے اسی وقت اس بیل کو فروخت کر دیا، یعنی کہ اس بیل کو اس نے بیچ دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد دوسرا دن آ گیا اور دوسرے روز وہ کتا اس مرغے سے شکوہ شکایت کرنے لگا کہ کمبخت، تو بول رہا تھا کہ کل مالک کا بیل مر جائے گا، مگر مالک نے تو اس بیل کو بیچ ہی دیا ہے، تمہاری یہ بات تو جھوٹ نکلی۔ تو یہ سن کر اس مرغے نے کہا کہ میری عادت ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یعنی کہ میری جھوٹ بولنے کی عادت ہرگز نہیں ہے، میں نے تو سچ ہی کہا تھا، مگر ہمارے مالک نے اپنی بلا کسی اور کے سر کر دی ہے، مگر اچھا تم صبر کرو،
کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، اس کا گوشت تم مزے سے کھا لینا۔ یہ بات بھی اس شخص نے سن لی اور اس نے اس گھوڑے کو بھی اسی وقت فروخت کر دیا، یعنی کہ گھوڑے کو بھی اسی وقت اس نے بیچ دیا، اور من ہی من خوش ہونے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ تو بہت ہی اچھا علم میں نے سیکھ لیا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اگلا دن آ گیا، یعنی کہ تیسرا دن بھی آ گیا، تو تیسرے دن اس کتے نے پھر اس مرغے سے شکایت کی کہ تم جھوٹے ہو۔ یہ سن کر اس مرغے نے کہا، نہیں، میں جھوٹا نہیں ہوں، ہمارا مالک ہی بڑا بیوقوف ہے، وہ اپنے سر آنے والی بلاؤں کو دوسروں کے اوپر ڈال رہا ہے۔ اس نے گھوڑا بھی بیچ دیا ہے اور جو خریدنے والے کے گھر جا کر مر گیا ہے، مگر ہمارے مالک نے یہ اچھا نہیں کیا ہے، اس لیے کہ اگر بیل اور گھوڑا اس کے گھر مرتے تو یہ اس کی جان کا فدیہ ہو جاتی اور اس کی خود کی جان بچ جاتی، مگر اب جب کہ اس نے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا ہے تو وہ بلا اب اس کے اوپر وارد ہوگی اور کل ہمارا مالک خود مر جائے گا۔ اس لیے تم فکر مت کرو اور تم صبر کرو، کل جب ہمارا مالک مر جائے گا تو اس کے مرنے پر گھر میں بہت کچھ پکے گا، کل تم جی بھر کے کھا لینا۔ پیارے دوستو، جب اس شخص نے یہ سنا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اس حالت میں دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے شخص، میں نے تو پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ تم اس بات کے لیے ضد کرنے سے باز آ جاؤ، تم جانوروں کی بولیاں سیکھنے کا علم حاصل مت کرو، تمہارے لیے جانوروں کی باتوں کو نہ سمجھنے میں ہی تمہاری بھلائی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس میں بھی اللہ پاک کا کوئی راز موجود ہے، مگر تم نے تو ضد ہی کر لی تھی کہ اے شخص سنو، تمہارے گھر میں واقعی میں ہی ایک موت ہونے والی تھی، اگر تمہارا بیل مر جاتا تو تمہارا گھوڑا اور تمہاری جان بچ جاتی، مگر تم نے مرغے اور کتے کی باتوں کو سن کر اپنے بیل کو کھسکا دیا، اس کے بعد وہ موت تمہارے گھوڑے پر آ گئی اور وہ موت تمہارے گھوڑے کو واقعی میں آنے والی تھی، مگر تم نے کتے اور مرغے کی باتوں کو سن کر اسے بھی اپنے گھر سے ہٹا دیا، اب وہی موت تم پر وارد ہو گئی ہے، یعنی کہ اب وہی موت تم کو آنے والی ہے اور اب تمہارے اوپر آئی موت ٹل نہیں سکتی ہے۔ یہ جو بات تمہیں اپنے اوپر اب نظر آ رہی ہے، میں اس بات کو اسی دن سے دیکھ رہا تھا، اسی وجہ سے تمہیں جانوروں کی بولی سکھانے سے منع کر رہا تھا، مگر تم سمجھے ہی نہیں اور تم نے اس بات کی ضد کر لی۔ خیر پیارے دوستو، اس کے بعد دوسرا دن بھی آ گیا اور وہ شخص سچ میں دوسرے روز مر گیا اور گھر میں کتے اور مرغے نے اس روز جی بھر کر کھانا کھایا۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں حکمت رکھی ہے، ہر کام میں انسان کی بہتری رکھی ہے، مگر انسان کتنا بیوقوف ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہتا ہے، جس کا خمیازہ انسان کو آخر میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اور پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کسی کو کسی مال پر تھوڑا بہت نقصان ملتا ہے تو اس انسان کو صبر کر لینا چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کر لینا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری جان پر کوئی آفت آنے والی تھی جس کو اللہ پاک نے اس مال کے اوپر آفت ڈال کر میری آفت دور کرتی ہے اور ہماری جان کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ سوچ کر ہر انسان کو ہر آفت اور ہر مصیبت میں خوش ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل ہندی اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔